حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی سے سوال نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے خزانے میں کمی ہو، یا اس میں شفقت و رحمت نہ ہو، یا سخاوت نہ ہو، اور جس میں یہ سب باتیں موجود ہوں اس کے خزانے بھی بے انتہا ہوں، شفقت و رحمت بھی کامل ہو، سخاوت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اس سے سوال نہ کرنا تو بڑا غضب ہے. بس خدا تعالیٰ سے ضرور سوال کرنا چاہیے. یہ سب خزانے لا محدود اللہ کے پاس ہیں. ہم ضد کرتے ہیں یہی چیز مل جائے، اور حدیث پاک میں کہ دعا تو قبول ہو گئی، اس کا ظہور کبھی وہی چیز مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے چن خزانے برسنے لگیں گے اور پھر ہم لوگ اور دعا کریں گے. کبھی اس کے بدلے اللہ کچھ اور چیز دے دیتے ہیں. کبھی وہ دعا قبولیت ہو کے نیچے آ رہی ہے دعا قبولیت کے لیے، ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے سزا اوپر سے آ رہی ہے، تو ہماری دعاؤں نے اس کو روکا ہوا ہے. ہمارے گناہوں پر عذاب آنے والا ہے، گردے بیکار ہونے والے ہیں، اندھی ہونے والی آنکھیں، اور اس دعا نے اس کو روکا ہوا ہے. یہ قبول ہے یا نہیں؟ اور جنت میں جس کی دعاؤں کا یہاں ظہور نہیں ہوا ہوگا، تو جنت میں جب اس کو نعمتیں ملیں گی تو جس کی دعاؤں کا ظہور ہوا ہوگا وہ کہے گا کاش میری جلد کینچی سے کاٹ دی جاتی اور میرے یہاں ایک بھی دعا یہاں مجھے نہ ملتا، سب وہیں ملتا. فرمایا کوئی نعمت ہو، بیوی بچے ہو، کھانا ہو، کپڑا ہو، غور سے سننا میرے بھائی، پیسہ ہو، فیکٹری ہو، جو بھی چیز ہو، پہلی نظر آسمان پر، خالق پر، پھر مخلوق پر. بچے کو پیار کر رہے ہیں، پہلی نظر آسمان پہ، ایسا ہے دیکھنے کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے. اللہ یہ بیٹا کس نے دیا؟ آپ نے دیا نا. اے اللہ کھانا آپ نے دیا نا. ایک لقمہ کھا رہے ہیں، اس کے اندر ساری کائنات کو اللہ نے غلام بنایا ہوا ہے. کتنی چیزیں بریانی میں اور سالن میں ڈلتی ہیں، سب اللہ نے تو دی ہیں. سب پہلی نظر مخلوق پر نہیں، پہلی نظر خالق پر. پھر فرمایا اس نعمت کا مزہ دیکھو کتنا آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے، اگر شاہان دنیا کی طرح اس سے خطاب کے لیے مناسب شان القاب و آداب کی قید ہوتی تو عمریں تمام ہو جاتی، ایک بار بھی اس کے نام لینے کی نوبت نہ آتی، القاب و آداب ہی کبھی ختم نہ ہوتے، لوگ اللہ کا نام لینے کے لیے ترس جاتے. لیکن اللہ اکبر کیا رحمت ہے کہ اپنا نام لینے کے لیے کسی قسم کی قید نہیں لگائی. آگے سنیں، جس وقت جس حالت میں جی چاہے اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں، بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے لیے کہ اس وقت زبان سے ذکر کرنا خلاف ادب ہے. واش روم میں جا رہے ہیں، اندر چلے گئے واش روم میں، اور ایسے موقع پر جناب غریب سے لے کر امیر تک، عابد اور زاہد سے لے کر فاسق اور فاجر تک ہر شخص بے تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے ہر ایک کو. ورنہ رب کی عظمت و جلال کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر 7 سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی، اور یہاں بذت کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زبان مشک اور عنبر اور زعفران سے بھی دھوئی جاتی، تو ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں. گلاب کے پانی سے دھو دی جائے. فرمایا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں 1000 بار، اچھا آگے آ بھی گیا، 1000 بار مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو لوں پھر بھی اللہ آپ کا اسم گرامی اپنے زبان پر لانا بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. مگر قربان جائیے اس کی رحمت کے کہ اپنا نام لینا بندوں پر کس قدر آسان فرما دیا. میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، میرے بزرگوں، دنیا کے جس بڑے بزرگ کا آپ نام لیں، بڑے مفتی کا نام لیں، اور پھر ان سے آپ پوچھیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا معاملہ ہے، سارے دنیا کے علماء فرمائیں گے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وقت کے مجدد تھے. اور حدیث پاک ہے کہ 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے، کوئی نیا دین نہیں لاتا، بھولا ہوئی باتوں کو یاد دلاتا ہے، بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلاتا ہے، وہ نیا دین نہیں لائے گا. اور یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ بھی نہیں، بہت بڑے بزرگ نام یاد نہیں، تو فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد نہیں ہے، جامع المجددین ہے، جامع المجددین ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں کیا مشورہ ہے، چاہے وہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم ہوں، چاہے وہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں،
شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ملفوظات یہ پڑھا کرے گھر گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، دفتر میں، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ، دیکھو کیا دل پر کیفیت گزرتی ہے، کیا کیا نصیحتیں ابھی آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ دعا کے بارے میں ایسی باتیں ہم نے تو کبھی نہیں سنی، اور اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں روزانہ 10 منٹ، کبھی دورانیہ 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے جو شیخ الاسلام ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پڑھ رہے۔ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے جب سے اس کی طرف دھیان دلایا، حضرت تو شروع سے ہی معاملہ تھا حضرت کا ہے، لیکن ہمیں جب یاد دلایا، الحمدللہ کئی مساجد مدارس میں تعلیم شروع ہو گئی، اپنے بیانات میں تعلیم شروع ہو گئی، 5 منٹ 7 منٹ، اور آج ماشاءاللہ وہاں سے پتہ کرو کیا حالات ہیں۔ اللہ والا بننے کا شوق بڑھا ہے نہیں بڑھا ہے؟ فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، غوث قطب ابدال بننا ہے کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہے اشرف علی کے پاس آؤ۔ قطب بن گئے، اللہ سے تعلق، اللہ کے ساتھ ہی تعلق ہے بھائی، وہ تو بیانات فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملات ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری زبان سے کتنی تکلیفیں لوگوں کو پہنچ رہی ہیں، کتنی اذیتیں پہنچ رہی ہیں۔ انسان وہ ہے جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ اصلاح کی فکر، کیونکہ ہمیں تابع ہونا پڑے گا، وہ برداشت نہیں، چھپاتے ہیں ہم لوگ باتوں کو، تو اس وجہ سے اللہ والے نہیں بن سکتے۔ جناب ایک شخص کا خط آیا، لکھا ہے کہ میں قرض دار ہوں، کوئی مؤثر وظیفہ بتلا دیجئے۔ میں نے جواب میں حضرت مجدد، سنیں ذرا مزہ آئے گا، فرمایا میں نے جواب میں لکھ دیا دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ لوگوں نے خدا سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، بندوں کا تعلق اللہ تعالی سے بہت ہی ضعیف ہو گیا۔ اس باب میں یعنی دعا کے باب میں لوگوں کے عقائد نہایت ہی خراب ہیں، اور اس میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وظیفے سے کام نہ ہوا تو پھر آیت الہیہ سے بدگمانی اور بدعقیدگی ہو جاتی ہے۔ جناب یہ سب جاہل عاملوں کی بدولت ہو رہا ہے، ان کے یہاں ہر کام کے لیے وظائفی کی تعلیم کی جاتی ہے، اہل نااہل بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے علاوہ بتلانے کے وقت ایسے طرز کرتے ہیں، ایسے طرز سے کہتے ہیں، اور ایسا اطمینان دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے یہ کام اسی طرح ہو جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اور اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہوا تو اس سے پڑھنے والے، جو وظیفہ پڑھنے والے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے 6-7 لوگوں سے قرضہ لے کر گھر بنایا۔ اس سے پہلے غیبت کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی کو دھوکے سے شراب پلا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دھوکے سے شراب پلا دی، شراب ہی نہیں ہے وہ، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا غم کیا ہوگا کہ مجھے شراب پلا دی دھوکے سے۔ فرمایا اشرف علی پوچھتا ہے کہ اس شراب جو دھوکے سے پلائی آپ نے گناہ تو نہیں کیا نا؟ آپ کو اتنا غم ہو رہا ہے، غیبت تو ہم خود کرتے ہیں، زنا سے اشد ہے، اس پر غم کیوں نہیں ہوتا؟ عجیب جملے ہیں، ہماری تعریف کوئی کرے اور ساتھ میں جو ہے وہ دوسروں کی غیبت ہیں اور اعتراض، ہاں بھائی وہ تو ہے ہی ایسے، اپنے آپ کو سمجھتے میں ہوں ہی ایسا، اور دوسرے کے اعتراض سن کر دوسرے پر اعتراض سن، ہاں میں ہاں بھی ملا دیں، ہاں صاحب تمہیں کیا معلوم ہے جتنا مجھے معلوم ہے۔ تو فرمایا غیبت کرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا 2 وجہ سے، نمبر 1 غیبت کو گناہ نہیں سمجھا، نمبر 2 عادت بن گئی اتنا بڑا گناہ کرنے کی۔ آج کل تو یہ جو ٹیلی فون کے اندر جو چلے ہیں گروپ، اس گروپ میں دین کی سمجھ والے بھی اپنے اکابر پر اور اپنے اساتذہ پر نام لے لے کر برائیاں کر رہے ہیں، نام لے لے کر۔ ہمیں بھی جوش چڑھتا ہے، اللہ بچائے مجھے تو یہ چیزیں آتی بھی نہیں، نہ میرے موبائل میں یہ چیزیں اللہ کے کرم سے، تو ہم کہتے ہیں ہم بھی تو بولیں گے بھائی، اب غیبت تو سنا نا، اب کیا بولو گے؟ آخر ایک دن چوٹ لگ جائے گی، ہم اپنے اکابر سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو گئے پھر۔ تو غیبت کے بارے میں حضرت مجدد نے یہ فرمایا کہ عادت بن چکی ہے، گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیات الہیہ میں بھی کوئی اثر نہیں، پھر اس بدگمانی کا مقتضا تو یہ تھا کہ دعا ہرگز قبول نہ ہوتی ہے۔
دیکھیں موٹی سی بات ہے، اگر ہم کسی کو کچھ مہینہ دیتے ہیں اور اس کی نسبت ہم اس کے اقرار سے یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کو ہماری نسبت بدگمانی ہے، پھر قیامت تک بھی ہم اس کی طرف التفات نہ کریں گے، مگر حق تعالیٰ ہیں کہ سب کچھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، پھر بھی رزق بند نہیں فرماتے ہیں، بڑے ہی رحیم اور کریم ہیں، سبحان اللہ۔ ایک صاحب کا خط آیا، دنیا کے کام کے واسطے وظیفہ دریافت کیا ہے، میں یہ دوبارہ دوسرا ملفوظ ہے، یہ میں نے لکھ دیا کہ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ عملیات میں ایک شان دعویٰ کی ہوتی ہے، دعویٰ ہوتا ہے ایک، اور دعا میں احتیاج، محتاج سمجھنا اور نیاز مندی کی شان ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا۔ عملیات میں یہ نیاز وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر نظر ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا خاصہ یہ کام ہو ہی جائے گا۔ یقین کرنا ایسے ایسے لوگ بھی ہیں نماز بالکل نہیں پڑھتے اور وظیفے کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے کہ ہوگا ہی ہوگا یہ، اس سے رات دن اسی وظیفے کو پڑھیں گے۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں ہزاروں چیزیں پڑھتے ہیں، جیسے مجدد نے فرمایا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مگر باوجود اس کے دعا کو لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، عملیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیوں مستغنی ہو گئے؟ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کی طرف لوگوں کی نظر بہت ہی کم جاتی ہے، وہ یہ کہ وظائف دنیا کے کام کے واسطے پڑھو گے تو اس پر اجر نہ ہوگا، دیکھیے، اور دعا اگر دنیا کے واسطے بھی ہوگی تو وہ بھی عبادت ہوگی اور اجر ملے گا اس پر۔ وظیفہ دعا کے لیے دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دعا اگر دنیا کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، میرے اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔